کو زمیندار کو پوری سپورٹ انگریز نے دینی شروع کی. اسی لیے اصل تحریک وہاں شروع ہوئی تھی. فرائضی تحریک اور حاجی شریعت اللہ کی تحریک وغیرہ وغیرہ تحریکیں جو ہیں وہ در حقیقت جنگ آزادی جو ہے اور یہ شہیدین ہی کی تحریک کے در حقیقت یہ باقیات ہیں، یہ وہاں پر شروع ہوئی. اور بنگال کی تقسیم کا مسئلہ، جیسا کہ پھر بعد میں سندھ کا یہ جو مسئلہ تھا، بامبے سے علیحدگی کا مسئلہ، یہ پولیٹیکل مسئلے ہیں، ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. یہی فینومینن سندھ میں کیا ہے. سندھ میں چونکہ حکومت لی تھی انگریز نے مسلمانوں سے، جیسے بنگال میں لی تھی، وہ تو سراج الدولہ کی حکومت تھی، میر جعفر کی غداری تھی، تو مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی. سندھ میں بھی تالپوروں کی حکومت تھی، مسلمانوں سے چھینی تھی. تو سندھ میں بھی انگریز کے خلاف شدید جذبات دشمنی کے تھے. یہاں بھی انگریز نے جس طریقے سے کہ ہندو کو اٹھایا ہے اور سر پر چڑھایا ہے اور مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، اس لیے کہ یہی عنصر تھا کہ جو ان کا فیتھفل اور ان کا وفادار، ان کا بہی خواہ، ان کا خیر خواہ ہو سکتا تھا. مسلمان تو غدار ان کی نقطہ نگاہ سے. باغی یہ پیر پگاڑا کا جو سلسلہ تھا ان کے والد کا، وہ آخری وقت تک، یہ 1940s تک بھی وہ بدامنی اور ڈاکو مشہور کیا جاتا تھا ان کو. وہ کبھی کسی اسٹیشن کو جلا دیتے تھے، کہیں کسی اور طرح کا وہ حملہ کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے انگریز کی حکومت کو کبھی بھی ریکنسائل نہیں کیا، اس کے ساتھ ذہناً قبول نہیں کیا تھا. تو یہ جو ہے فیکٹرز بڑے اہم ہیں اپنے اس وقت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ انہی دونوں جگہوں سے تحریک مسلم لیگ کو سپورٹ ملی. قومی تحریک کا مرکز تو یہ یا بنگال تھا اور یا پھر اس پاکستان میں صرف سندھ تھا. سندھ کی پروونشل اسمبلی نے جو ہے قرارداد پاکستان کے حق میں منظور کی تھی. باقی پنجاب میں یونسٹر کی حکومت تھی، سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی. آخری وقت تک ریفرنڈم نہ ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر حکومت جو تھی وہ تو کانگریس کی تھی. تو یہ جو فرق ہے اس کو نوٹ کیجئے. اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی طرف سے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے ساتھ سرد مہری ہی نہیں بلکہ باقاعدہ ہمت شکنی کی کوششوں سے ہوا. غیر ملکی حکمرانوں کا یہ رویہ بھی بلا وجہ نہ تھا. اولاً انہیں خوب معلوم تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے اور اس تازہ زخم خوردہ قوم کی خاکستر میں ابھی ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو کسی بھی وقت معمولی سی تحریک سے بھڑک سکتی ہیں. ثانیاً اب یہ دوسرا فیکٹر اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. ثانیاً ہندو صرف ہندوستان میں تھے، جبکہ ہندوستانی مسلمان اس عالمگیر اسلامی برادری کا جز تھے جو کرۂ ارضی کے ایک بہت بڑے حصے پر ایک غالب اکثریت میں تھی، اور ابھی تک اس کے قلوب فاصلوں کے بعد اور حالات و مسائل کے فرق کے باوجود کچھ ایک ہی سے احساسات و جذبات سے معمور اور ایک ہی نشے سے مخبور تھے. حتیٰ کہ صفحہ ارضی کے بعید ترین گوشوں میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے کی تکالیف و مصائب پر ایسے تڑپ اٹھتے تھے جیسے خود انہی کے سینوں میں خنجر گھونپ دیا گیا ہو. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے. بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے ٹریپولی پہ اور رو رہا ہے یہاں کا مسلمان بیٹھا ہوا، شبلی بھی رو رہا ہے اور مولانا فراہی بھی نعرے جو ہیں وہ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں. وہاں ہو رہا ہے سارا فساد. تو لہذا انگریز کے لیے مسلمان جو ہے یہ بہت بڑا پوٹینشل ڈینجر تھا. ہندو اول تو ہندوستان میں، باہر تو وہ ہندو کا سوال ہی نہیں. وہ باہر دیکھ نہیں سکتا، باہر سے اسے تعاون نہیں مل سکتا، باہر سے مدد نہیں مل سکتی. اچھا یہی سارا مڈل ایسٹ وغیرہ جو تھا اسی کے اوپر تو قبضہ ہوا تھا ان کا. مفادات وابستہ تھے مغربی اقوام کے، وہاں سب مسلمان تھے اور ہندوستانی مسلمان کے اندر یہ جذبہ سب سے بڑھ کر تھا، ملت اسلامی کا درد. پھر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے تھے. چنانچہ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلمانوں پر مغربی استعمار اس دور میں جو ستم ڈھا رہا تھا وہ اس کے کرب و الم کو بری طرح محسوس کر رہے تھے اور اس کی بنا پر ان کے دلوں میں انگریز دشمنی کے جذبات کو مزید انگیخت مل رہی تھی. ہندوستان کا ہندو غیر ملکی حکمرانوں کی نگاہ میں کچھ زیادہ ہی بے ضرر اور مسکین تھا. چنانچہ ایک طرف خود اس نے نئے حکمرانوں کے ساتھ توافق و تعاون میں مسلمانوں پر پیش قدمی کی اور دوسری طرف غیر ملکی حکمرانوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی. چنانچہ ہندوستان کے طول و عرض میں
ہندو قوم میں ایک عام بیداری کی لہر دوڑ گئی، اور وہ بن حیث القوم ایک نئے جذبے اور نئی امید کے ساتھ قومی تعمیر نو کے کام میں منہمک ہو گئی۔ ہندوؤں میں اس قومی بیداری کے ساتھ ساتھ مسلمان دشمنی کے پرانے لیکن دبے ہوئے جذبات بھی ایک دم جاگ اٹھے۔ بیداری جب ہوتی ہے تو پرانے سوئے ہوئے احساسات بھی جاگ، سوز عشق جاگ، ایک نظم تھی جو ان کی حفیظ جالندری کے مجھے وہ یاد آئی ہے، تو پرانے دبے ہوئی چیزیں جو ہیں ابھری، اب آزادی اور ایک سانس ملا، سائی آف ریلیف لے کر ایک جو مدہوش تھا کوئی اٹھا، تو اب اس کے احساسات پرانے جو ہیں وہ اس کے تازہ ہوئے۔ ان مسلموں نے ہم پر 1000 برس حکومت کی ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ وہ کیا، اب وہ جذبہ جو ہے بیدار ہوا۔ نتیجتاً انگریزی استعمار کے سائے میں ہندو امپیریلزم نے انگڑائیاں لینی شروع کیں، اور اس طرح ہندوستان میں ہندو مسلم کشمکش کے دور جدید کا آغاز ہو گیا۔ یہ تمام فیکٹرز انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور در حقیقت ان کے یہی تو ہے کہ حالات جو کچھ ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں کیا ہے، کیوں ہے، پس منظر کیا ہے، کس کے احساسات کیا تھے، کیا عوامل تھے، کیا اسباب تھے، کیا وہ محرکات تھے جن کے تحت کے مختلف واقعات جو ہیں ظہور پذیر ہوئے۔ یہ کشمکش ابتدا ہی سے بڑی شدید تھی، اور پوری ہندو قوم میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ غلامی کا رد عمل ایک دم پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ہند سے ہمارے ہاں مختلف کہے جاتے ہیں، کبھی 1000 سال، یہ اندرا گاندھی نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا، وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat۔ وہ 1000 years تو یہ ہے کہ اگر آپ محمد ابن قاسم سے چلیں گے تو 1000 سال سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو آئے تھے 712 میں، تو 1857 تک لے کے جائیے تو وہ تو پھر 1100 برس ہو گئے تقریباً۔ لیکن یہ کہ اگر محمود غزنوی سے لے کر آئیں تو وہ بنتے ہیں کوئی 800 برس، تقریباً 1000 عیسوی کے آس پاس وہ آئے تھے۔ البتہ دلی کے تخت پر جو مسلمان رہے، چاہے وہ آل پاورفل تھے اور چاہے وہ از لال قلعہ تا پالم، تو چاہے جو بھی ہے، لیکن یہ کہ دلی کو سمبل مانا جائے ہندوستان کا، تو پھر یہ ہے کہ وہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ 650 برس بنتے ہیں، 1206 سے 1857 تک، 651 برس۔ یہ کشمکش ابتدا ہی سے بڑی شدید تھی، اور پوری ہندو قوم میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ غلامی کا رد عمل ایک دم پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مسلمان قوم کے سواد اعظم نے اس ابھرتی ہوئی طاقت کے کچوکوں اور چڑھتے ہوئے سیلاب کے ریلوں کو محسوس کرنا شروع کیا۔ یہ سواد اعظم نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ آگے ایک تقابل آئے گا۔ زندگی کے ہر میدان میں ہندوؤں نے منظم طریقے پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے نفرت بھرے تعصب کا مظاہرہ ہر سمت ہونے لگا۔ یہی نہیں بلکہ ہندو امپیریلزم کا یہ عفریت کچھ ایسے انداز اور جوش و خروش سے اٹھا کہ خطرہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہندوستان کی پوری مسلم قومیت کو نگل کر بالکل نیست و نابود کر دے۔ یہ حالات تھے جن میں ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کی تحریک نے قوت پکڑنی شروع کی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے قومی تشخص کے بقا کی فکر دامن گیر ہوئی۔ ابھی آزاد ملک وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا، قومی تشخص کا بقا، ہماری نیشنل آئیڈینٹی تو قائم رہے، ہم تو اس کے اندر جذب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تہذیبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے یہ تو نگل لے گی یہ اکثریت، اتنی بڑی اکثریت جس کو تقویت مل رہی ہے انگریزی حکومت کی طرف سے۔ ہماری ویسے ہی قوتیں منقسم ہو گئی ہیں، علماء نے رخ دوسرا اختیار کر لیا ہے، سواد اعظم کے احساسات اور ہیں، تو شدید جس کو کہتے ہیں تھریٹننگ پوسچر تھا مسلمان کے لیے کہ بہت ہی شدید خطرہ لاحق ہے۔ بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمانان ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصاً تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے معنوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے رخ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی،
اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ یہ بہت سیریس چارج ہے میرا، اس میں میں شدت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ it was a failure on the part of the religious leadership of the Muslims of India to appreciate the situation۔ اس کا سبب میں نے لکھا ہے، ذرا وہ ہے بات تھوڑی سی تلخ۔ اس کے اسباب کچھ ظاہری ہیں اور ایک وہ ہے جو نوٹ میں ہے، لیکن پہلے ذرا اسباب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس کے باوجود جو میں نے کہا ہے کہ جو تحریک شہیدین کے معنوی وارث تھے، تحریک شہیدین کا سلسلہ وہ ریشمی رومالوں کی تحریک تک چلا، اور وہ حضرت شیخ الہند اس کے آخری آدمی، مولانا ابوالکلام آزاد کے اس دور کو بھی میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں۔ تو مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی خلفاء اور ان کے جو جانشین تھے، جن میں اہم ترین مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور خود مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا جو ہے جو سچویشن کی جو بھی ان کی اپنی ریڈنگ تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھی۔ ہندوؤں کے احساسات کا وہ اندازہ نہیں کر سکے، اور عام مسلمان جو محسوس کر رہا تھا خطرہ، اس کا بھی صحیح اندازہ نہیں کر سکے۔ اگرچہ اس میں شیخ الہند کی ایک تقریر میں نے نقل کی ہے اپنی اس کتاب میں، حضرت جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، جس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ابنائے وطن جو ہیں ان کا انداز جو ہے، جب وہ جلسوں میں آتے ہیں تقریریں کرتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے، اور اندر خانے معیشت کے ابواب میں وہ جو بھی کچھ صورت اس وقت کر رہے ہیں، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید ہمارا یہ اتحاد نہ چل سکے، کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں، یہ روایت بالمعنی وہ تقریر اس میں موجود ہے۔ تو میں نے وہاں لکھا کہ اگر حضرت شیخ الہند کی زندگی ابھی مزید وفا کر جاتی 20 برس اور، تو یقیناً قائد اعظم وہی ہوتے اس تحریک کے، اس لیے کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا ہندو کا ذہن کیا ہے، ہندو کا مزاج کیا ہے۔ حالانکہ اس وقت صورت جتنی تھی وہ آپ کے علم میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب یہ رہا ہو کر آئے ہیں تو بامبے میں پہلے دن جن لوگوں نے شرف باریابی حاصل کیا ہے، ان میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی بھی تھے، جو غیر دیوبندی جو علماء ہیں ہندوستان کے ان میں چوٹی کے آدمی تھے، اور دوسرے گاندھی جی حاضر ہوئے تھے اور ملاقات کے لیے، موہن داس کرم چند گاندھی، اس سے اندازہ کر لیجئے آپ کیا اہمیت تھی اس شخصیت کی۔ ایک صاحب نے مجھے کوئی یہ 2 صفحات یہاں رکھے ہیں، کیپٹن عبدالکریم صاحب نے بھجوائے ہیں حضرت شیخ الہند کے بارے میں۔ یہ ان کے پاس یہ انگریزی، ایک دور میں یہ رہے تھے لندن میں کہیں بکنگم پیلس کے اندر ہی کہیں تھے، کسی جو وہاں کے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں انہی میں یہ بھی شامل تھے، تو وہاں تہخانوں کے اندر انہیں بہت سی چیزیں مل گئی تھی، پرانے CID کے ریکارڈ، یہ بڑی بڑی فائلیں پڑی ہوئی تھی بڑے قدیم، ان میں سے کچھ چیزیں نکالی تھی انہوں نے، ان کے پاس تو انبار ہے خیر لیکن غیر مرتب ہے وہ، تو اسی میں سے ایک تحریر یہاں بھیجی ہے کہ اس وقت کی رپورٹ یہ تھی کہ سب سے خطرناک آدمی ہندوستان کے اندر یہ شیخ الہند ہے محمود حسن، انگریز کی یہ اسسمنٹ تھی۔ یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ گرفتار کیا ہے عرب سے، بلکہ گرفتار تو کیا شریف حسین والی مکہ نے پیش کیا انگریزوں کو، تو آپ سوچئے کہ یہاں نہیں لائے ہندوستان میں، یہاں بھی کسی جیل میں رکھ سکتے تھے، لے کر کہاں گئے؟ میڈیٹرینین، مالٹا میں۔ تو یہ جو تھا، اب ان کے جانشین جو ہیں، میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت قائل ہوں ان کے تقوی، زہد اور مجاہدانہ کردار، لیکن یہ کہ ان کے اس سیاسی فہم کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں۔ وہ بالکل نہیں سمجھ سکے کہ سچویشن بدل رہی ہے۔ وہ جیسا کہ انہوں نے خود نوش سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ہم تو مقلد ہیں، صاف لکھا ہم تو مقلد ہیں۔ یہ راستہ وہ ہے کہ جو سید احمد بریلوی کے خطوط سے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی اختیار کیا تھا، ہم انہی کے مقلد ہیں۔ پھر کم سے کم یہ کہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آخری فیصلہ تو شیخ الہند نے نہیں کیا تھا کہ ہندوؤں سے علیحدہ ہو کر ہمیں تحریک چلانی ہے، لہذا گویا کہ وہ تقلید کا تسلسل برقرار ہے، جاری ہے، موجود ہے، قائم ہے، تو ہم تو اسی راستے پر چلیں گے۔ لیکن یہ کہ سیاسی فہم کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کی بھی